क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, जब रगों में दौड़ता लहू ही साकित हो जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। ऐसी ही एक दिलखराश दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए। मेरे शौहर को नाहक कत्ल किया गया है। देखिए, मुजरिम जितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह सकता। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये एरिया है फैसलाबाद का इलाका जनावाला। ऐसे मुल्ज़मान को इबरत का निशान बनाना चाहिए। उन जराइम पेश अनासर से पूछें कोई कि हुआ क्या उसके बाद। सर, मुल्ज़िमान ये समझते हैं कि ये हमेशा कानून की नज़र से बचे रहेंगे। फिर जराइम की इस नई लहर ने अवाम का जीना दुभर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है और इसका मुकम्मल बंदोबस्त होना चाहिए। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 143। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 392। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 12। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 8716। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये केस फाइल हम तक पहुंची है फैसलाबाद के इलाके जनावाला से। उसके बाद क्या हुआ हम आपको ये बताते चलें, हम आपको आगाह करते चलें कि जराइम पेश अनासर की इन मज़मूम कार्रवाइयों का लुब्ब-ए-लुबाब सिर्फ और सिर्फ नाजायज दौलत का हुसूल है और कुछ नहीं। फैसलाबाद का इलाका बुचियाना पुलिस स्टेशन की हुदूद। नाजरीन, यही वो इलाका है कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम हुई कि जिस दास्तान को सुनकर और देखकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर इस दौर में बसने वाले लोगों को क्या हो गया है। जुर्म सजा के दोराहे पर एक ऐसी दास्तान मंजर पर उभरी कि जिस दास्तान को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ ये बताने की खातिर
کہ آج کے اس دور میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ گھر ہے کہ جس میں تمام اہل خانہ ایک ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اور انہی میں اس گھر کا ایک بیٹا نشے کی بری لت میں مبتلا ہے۔ اور ہر ایک کی آنکھوں میں وہ کھٹکتا رہتا ہے کہ نشئی ہونے کے باوجود وہ ہمارے گھر کے اس ملکیت میں حصے دار ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور انہی معاملات کے درمیان یہ گھر آپس کے بھائیوں میں ایک میدان جنگ بنا رہتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں اس گھر میں تمام تر معاملات کے دگرگوں ہونے کا معاملہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی صورت زمین کے چند ٹکڑوں اور اس گھر کی جائیداد سے اس نشئی بھائی کو الگ کر دیا جائے۔ دوستو، ہمیشہ ہی ہم ایک بات کہتے چلے آئے ہیں کہ گھر میں اگر ایک شخص بھی نشے کی لت میں مبتلا ہے تو پورا گھرانہ تباہیوں بربادیوں کا شکار بن جاتا ہے، اور یہاں اس گھر میں ایسا ہی ہوا۔ ایک تو یہ بیچارہ نشے کی لت میں جکڑا ہوا، اور دوسرا بھائیوں کے ظلم و ستم نے سے اور نشے کی لت سے ہم آہنگ کر دیا۔ ناظرین، دنیا کی جانب اگر نگاہ دوڑائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر جانب ظلم و بربریت کے بازار گرم ہیں۔ خون کے رشتے بھی آپس میں سفید ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ رگوں میں دوڑنے والا خون بھی اپنی اہمیت کھو چکا۔ ورنہ
ऐसा यहां कुछ ना होता जो सरसद हुआ। नाजरीन, जब इसी घर, इसी चार दीवारी में रहने वाले आपस में एक दूसरे के लिए साजिशें तैयार करने लगें तो सोच लीजिए कि जमाना किस जानिब जा रहा है। और इसी तरह इन जालिमों ने मिलकर एक साजिश तैयार कर ली कि किसी भी तरह इस भाई को राह से हटा दिया जाए। वाहरी दुनिया, वाहरे जमाने, क्या दौर आ गया है। और इस पूरी जुर्म की दास्तान में एक हैरान कुन बात और मंजर आम पर आई कि इस नशई का अपना सगा साला और सगे भाई ने मिलकर जो जुल्म बर्बरियत का तमाशा रचाने का प्रोग्राम बनाया है वो हैरान कुन ही नहीं, नाकाबिले यकीन है। एक रात जब यह शख्स नींद की गहराइयों में था तो पहले से तैयार की साजिश ने अपना सर उभारना शुरू कर दिया। एक तो यह शख्स नशे की लत में मजबूर और दूसरा रात की गहरी नींद ने इसके औसान बिल्कुल ही खता कर दिए। इन लोगों ने इसे यूं ही ले जाकर दूसरे कमरे में चारपाई पर डाल दिया। और नाजरीन, फिर इसके बाद जो होने जा रहा है शायद इस दुनिया में कोई न समझ सकता है, न सोच सकता है कि दुनिया कहां से कहां जा पहुंची। इस साले और भाई ने मिलकर इस बेचारे की जिंदगी को ताराज करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें यह जुनून सवार हो गया कि इस शख्स को राह से हटा दिया जाए, और ये इसकी तकमील में लग गए। और नाजरीन, ये जुल्म बर्बरियत का तमाशा यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों ने इसे एक कपड़े में लपेटते हुए एक बोरे में डालकर अपने हमराह किसी और मंजिल की जानिब रवानगी का इरादा कर लिया।
کسی انجانی منزل کی جانب جاتے ہوئے انہوں نے راہ میں رک کر پیٹرول اپنے ہمراہ لیا اور روانہ ہو گئے۔ رات کا یہ پہر سنسان و ویران اس علاقے میں آ کر انہوں نے ایک سوکھی ندی تلاش کی اور اس میں لے جا کر اس بورے کو ڈال دیا۔ اور یہ ظلم کی انتہا یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان ظالم و جابر لوگوں نے راہ سے خریدا ہوا پیٹرول اس بورے پر ڈالنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ہم اس لمحے دعا کرتے ہیں کہ خدا اولاد آدم کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ آخر کیا کر رہا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ آخر یہ اپنا ہی تو ہے۔ اور پھر یقیناً انہوں نے اپنی بنائی ہوئی سازش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس بورے کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ آگ لگانے کے بعد ناظرین ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کر لی، لیکن اس کائنات کا مالک و مختار سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ انسان کی ایک ایک حرکت تحریر کی جا رہی ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن روز محشر انسان کو اس دنیا میں اپنے کیے ایک ایک عمل اور کردار کا حساب دینا ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیے، یہ دنیا کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ مکمل ایک احتساب گھر ہے کہ اس زندگی کا مستقل احتساب جاری ہے، جس کی بابت ہمیں اور آپ کو شاید علم بھی نہ ہو۔ وہ دونوں آگ بھڑکا کر فرار ہو گئے، اور قدرت تو یہاں کچھ اور ہی چاہتی تھی، لیکن اس غائب ہو جانے والے لڑکے کا کسی نے کچھ خیال ہی نہ کیا۔ اگلے دن وہاں سے گزرتے گزرتے ایک شخص اچانک ہی ٹھٹر کر رک گیا، بغور دیکھنے لگا کہ آخر یہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات آشکار ہوئی کہ یہ کسی کی لاش ہے، بس وہیں سے یہ معاملہ پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو گیا۔ علاقہ پولیس کو جیسے ہی اس ملنے والی لاش کی بابت آگاہی ہوئی، یہ سب
इसी जानिब आते दिखाई दिए। गांव के लोगों के दरमियान तहकीक व तफ्तीश शुरू हो गई। नाजरीन, इस लाश को हर एक से ये दिखाकर पूछा जा रहा था कि क्या इसे जानते हो? हर एक ने मना किया कि नहीं, हम इसे नहीं जानते। नाजरीन, दूर खेतों में काम करने वाला एक शख्स यहां जमा होने वाले लोगों को देखता हुआ इसी जानिब आ पहुंचा, और जब इसकी निगाह लाश पर पड़ी तो वो बिलबिलाकर रोने लगा, चीखो पुकार फरियाद करने लगा कि ये तो मेरे छोटे भाई की लाश है, ये यहां कैसे पहुंची? और फिर ये मुअम्मा एक नई सूरत इख्तियार करने लगा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी व सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी व सारी है। ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज इस एपिसोड में आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में जराइम पेश अनासर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जब अपनी इंतहा को जा पहुंची, उसके बाद क्या हुआ। शुरू करते हैं CMW। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं फैसलाबाद के इलाके बुचियाना पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाकया कि जिसमें अपनों ने अपनों ही की जिंदगी को ताराज करके रख दिया। नाजरीन, यहां मिलने वाली लाश हर एक के लिए मुअम्मा बनकर रह गई कि आखिर ये यहां इस जगह तक इसे कौन लाया। एसपी साहब आ गए हैं। तहकीक और तफ्तीश जारी थी कि इसी दरमियान डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ पहुंचे। होने वाली इस वक़्वे की बाबत मालूमात लेते रहे और उसके बाद ये करें कि आप फोरेंसिक साइंस की जो टीम है उन्हें कॉल करें यहाँ पे, जो एविडेंसेस यहाँ से कलेक्ट हो सकती हैं सर वो करें, और इसका जो प्रोसीजर है मुकदमे के अंदराज का वो पूरा करें, और उसके बाद टीम कंस्टिट्यूट करें सर, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए, और फिर इसके बाद जो सस्पेक्ट्स हो सकते हैं सर उनको क्लोज करें और इस केस को वर्कआउट करने की पूरी जी कोशिश सर। करें। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद है सर इधर, जो नवाज साहब है। नवाज साहब इधर आए सामने। जी सर। आपने PFS से मोबाइल को कॉल कर दी है सर? मैसेज ओके आ रहे हैं। ठीक है, इसके सारे पेपर्स वगैरह कंप्लीट करके जी सर। पोस्टमार्टम करवाएं, राइट सर। सर। मुकदमा दर्ज करें, जी और अक्यूज जो हैं उन्हें ट्रेस करके वर्कआउट करें। राइट सर। सर अभी जो PFS से मोबाइल आ जाती है तो फिर उसके बाद हम इसको डेड बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट कर देते हैं सर, हॉस्पिटल में। ठीक है, तो फिर फर्दर जो इसका पोस्टमार्टम है सर, पहले तो कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाइड हो जाए, ताकि हम इसके लवाकिन जो हैं, जो इसके वारिस हैं, उसकी कोई जो है वो इसमें मुद्दई बनाए सर।
اور اس کے بعد اس لاش کو یہاں سے اٹھوانے کے انتظامات شروع ہو گئے۔ کب سے غائب ہے یہ؟ یہ جی 2 دن سے غائب ہے جی۔ تو آپ نے ان 2 دنوں میں پولیس کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ نہیں سر ہمیں نہیں بتایا۔ آپ خود ہی جی۔ ڈھونڈتے رہے ہیں اس کو؟ ناظرین، دوسری جانب ہونے والی تفتیش آخر کار اس مرحلے پر آ پہنچی۔ یہ جو آج کلنگ کا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ بڑی بروٹل کلنگ ہے جی سر، نو ڈاؤٹ سر۔ اس میں اس طرح سے انہوں نے زیادتی کی ہے ایکیوز نے کہ نہ صرف اس کو انہوں نے مرڈر کر دیا بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی جلا دیا ہے۔ سر ہونے والے قتل کی تحقیق و تفتیش کے درمیان فوری طور پر علاقہ ڈی ایس پی کے دفتر میں ایک میٹنگ کال کی گئی۔ تو اس میں ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ بڑا لازم ہے کہ اس کیس کو ہم ایز ارلی ایز پاسبل اس کو ورک آؤٹ کریں۔ سر جو ان کے ایکیوزڈ ہیں ان کو اریسٹ کریں سر اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ سر اب یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ جس وقت ہم اکرنس پہ موجود تھے سر اس وقت تو یہ ڈیڈ باڈی جو ہے یہ انآئیڈینٹیفائڈ تھی، سر لیکن اس کے جو بھائی ہیں انوار، وہ کہیں سے انفارمیشن انہیں ملی ہے اور وہ پلیس آف اکرنس پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا یہ بھائی جو وقاص الحق ہے یہ پروفیشن کے اعتبار سے ایک ڈرائیور تھا سر جو کراچی میں ڈرائیونگ کرتا تھا، پھر اس کے بعد یہ واپس آ گیا وہاں سے فیصل آباد جڑاں میں۔ جس میٹنگ میں یہ گفتگو جاری تھی کہ آخر ایک شخص اگر نشئی ہے تو اسے قتل کر دینے کا فائدہ کس کو پہنچ سکتا ہے؟ بدقسمتی سے یہ منشیات کے استعمال کا عادی ہو گیا اور ان کے بھائی جو ہیں انوار، ان کے مطابق سر یہ آئس کنزیوم کرتا تھا۔ سر یہ بھی افسوسناک بات ہے۔ تو اب ہم نے ہر صورت میں جتنا جلدی ہو سکے ہم نے ملزمان کو ٹریس کرنا ہے۔ سر آپ بڑے کیپیبل آفیسرز ہیں سارے۔ سر شعیب صاحب، سر آپ کی جو پریویس ورکنگ ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے۔ سر آپ نے بہت سارے کیسز جو پولیس کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے انہیں ورک آؤٹ کیا ہے۔ سر اور نواز صاحب، آپ کی جو انویسٹیگیشن کی سکل ہے وہ بہت اچھی ہے۔ آپ کیس کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرتے ہیں سر اور آپ نے اس سے پہلے بھی جتنے ہمارے امپورٹنٹ کیسز تھے جن میں آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے اور ان کی کیس فائلز پریپیئر کر کے آپ نے کورٹ میں سبمٹ کی ہیں، ان میں تمام لوگوں کو سزا ہوئی ہے۔ پرویز صاحب اور شاہد صاحب، آپ ہمارے بڑے اچھے ڈیٹیکٹیو ہیں، آپ کا بہت اچھا نیٹ ورک ہے ایریا میں، آپ کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور آپ اس کیس کو ٹریس کرنے میں ہماری بہت ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میں نے ٹیم کنسٹیٹیوٹ کر دی ہے جس میں آپ 4 آفیسرز شامل ہیں۔ مجھے within 24 hours اس کیس کا رزلٹ چاہیے۔ اس کے بعد گفتگو اس مرحلے میں داخل ہو گئی کہ آخر اس کے ساتھ ہوتا کون ہے صبح شام، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ان کے بارے میں معلومات شروع ہو گئیں۔ قانون کے اہلکار اسی جستجو میں تھے کہ کسی بھی صورت ان کے ہاتھ کوئی جرائم پیشہ عناصر کا سرا مل جائے۔ ناظرین، اسی تفتیش کے درمیان علاقہ ایس ایچ او نے
جب مختلف مقامات پر معلومات یکجا کرنا شروع کی تو ایک بات سن کر بہت حیرانی ہوئی ایس ایچ او کو کہ 1-2 دن سے یہ اپنے بھائی اور سالے کے ساتھ مختلف مقامات پر دیکھا جا رہا تھا۔ معلومات حاصل کرنے پر چشمدید گواہ نے بتایا کہ رات کو پیٹرول پمپ پر یہ 2 افراد آئے تھے جن کے ساتھ ایک بورا موجود تھا۔ نہیں معلوم اس بورے میں کیا تھا، لیکن وہ بہت جلدی میں تھے اور پیٹرول لے کر چلے گئے۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا اشارہ ایس ایچ او کے لیے ایک بہت بڑی تحریک بن گیا۔ اب تمام تر کوششیں، کاوشیں، جستجو اور لگن اس بات کی تھی کہ ان 2 افراد کو تفتیش کی خاطر بلایا جائے۔ اسی تناظر میں فوری طور پر اس کے بڑے بھائی کو بلوایا گیا تاکہ مزید معلومات یکجا کی جا سکیں۔ مقتول کا بڑا بھائیوں اور مقتول میرا چھوٹا بھائی تھا چوتھی جگہ جی، اس کو وہ آئس پیتا تھا اور مگر عمران اور انوار سے اس کی لڑائی جھگڑا رہتا تھا ہر وقت، مثال گھر میں جی۔ دوران تفتیش جب مقتول کے بھائی کا ذکر آیا تو اس سے مختلف قسم کی معلومات حاصل کی جانے لگیں اور اسی درمیان شک یہ بھی گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مقتول کی بیوی نے ساز باز کر کے اسے قتل کروایا ہے۔ اسی ناطے انہیں بھی تفتیش کی خاطر بلایا گیا۔ میرا نام عائشہ ہے، میں مقتول وقاص کی بیوی ہوں۔ میرے شوہر کو ناحق قتل کیا گیا ہے اور قتل کرنے والے بھی میرے اپنا خود کا بھائی اور دیور ہے۔ مقتول کی بیوی کی شہادت کے بعد آخر کار تمام تر معاملات انہی 2 افراد کی جانب سمٹنا شروع ہو گئے، یعنی قتل ہو جانے والے کا بھائی اور اس کا سالہ۔ قانون کے اہلکار اب اس کھوج میں تھے کہ وہ دونوں افراد کہاں دستیاب ہوں گے۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ ہاں جی، پکی بات ہے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال آپ کو دکھائیں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ کو ایک بار پھر ہم اپنے آغاز میں لے آئے، یعنی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے جہاں اس ایپیسوڈ کو روکا تھا وہیں سے شروع کر رہے ہیں آج کے جرم کی داستان۔ علاقہ پولیس کے نیٹ ورک نے ریلوے اسٹیشن سے ایک ٹیلی فون کال کی جس میں ایس ایچ او کو بتایا گیا کہ آپ کا مطلوبہ ملزم اس وقت ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ اور بالکل اسی طرح ایک شخص کو قانون کے اہلکاروں نے یہاں تحویل میں لے لیا۔ ایک شخص کے گرفتار ہونے کے بعد
جب دوسرے کی بابت اس سے معلومات حاصل کی گئیں تو اس نے بیان دیا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہوگا۔ اور یہاں یہ شخص اسی طرح قانون کی تحویل میں آ گیا۔ جی یہ 24/3/2024 کو جو 15 پہ ایک اطلاع ملی اور ایک بڑے سنگین قسم کا جرم جو ہے وہ ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ ایک 30 سال کے قریب جو ہے ہمیں لاش نہر کے قریب سے ملی، اور اس میں یہ تھا کہ وہ نہ صرف اس کو ٹارچر کیا گیا ہوا تھا، اس کے گلے میں پھندے کا نشان بھی تھا لیکن رسی جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کی جو لاش ہے اس کو جلایا بھی گیا ہوا تھا۔ تو یہ بڑا سنگین قسم کا کرائم تھا جس میں ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوفزدہ بھی ہو گئے، اور اس پہ پھر ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی۔ SHO بچانہ نے اس میں بہت اچھا کام کیا، اور ایونچولی جو ہے اس کیس کو بڑے کم ٹائم پہ، کیونکہ یہ بہت مشکل کیس تھا، اس کو 14 دن کے اندر اندر اس نے ٹریس کیا۔ اور اس میں جو زیادہ حیرانی والی بات ہے کہ جو بندہ جس نے یہ پرچہ درج کرایا تھا، جو کہ مقتول کا بھائی تھا، وہی بعد میں مجرم بھی نکلا، اور اس کے ساتھ اس کا سالہ بھی تھا۔ کہ اپنوں نے کس طرح اپنوں کی زندگی کو تاراج کر دیا، کس طرح بربادیوں کا کفن پہنا دیا اس بیچارے کو کہ جو خود اپنے حال سے بے حال نظر آتا تھا، صرف اس لیے کہ زمین اور گھر میں جو اس کا حصہ بنتا ہے اس سے یہ دستبردار ہو جائے، اور اسی ناطے اس بیچارے کی زندگی چھین لی گئی۔ اس دنیا میں سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ اپنے سگے ہونے کے باوجود اگر زر و دولت اس قدر صلاحیت کر گئی ہے انسانی اعضاء میں کہ اسے اپنے آنکھوں سے اپنا خون دکھائی نہیں دیتا، تو اس کے بعد کہنے کو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے، طے کرنا چاہیے، تصفیہ کرنا چاہیے کہ زندگی کو آخر زندگی سمجھ کر کس طرح گزارا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے جرائم پیش عناصر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے جائیں کہ جو عوام الناس کی زندگیوں کو تاراج کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح اب تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے۔ cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پہ رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔